السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑھو تھوڑا۔ حمدا کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار، توصیفا تعظیما تکریما بنعات سیدنا احمد المختار، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفى وآلہ المجتبى صاحب التقى والنقى صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا سرمدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من فضل ربی، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والعابدین والذاکرین والسامعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، بارگاہ رسالت و نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلی حضرت بارگاہ غوثیت مآب میں تحفہ محبت پیش کرتے ہوئے بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھی کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام عشق و محبت بارگاہ غوثیت میں نذرانی عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں پکار اٹھے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ خطبہ مستونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے صرف ایک حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اسی پر مختصر سی گفتگو ہو، اس سے پہلے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے رب کے محبوب دانائے غیوب مولائے کل ختم الرسل ہادی سبل مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار
رحمت پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، رفعتوں کی نوبہار کعبے کا وقار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا احسان اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوازشیں اور حضور سرکار غوث اعظم کی عنایتیں کہ ہماری مصروفیاتی زندگی کی آج کی یہ ایک رات کے کچھ لمحات جشن مسرت کے پربہار موقع پر پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن زمین، آقائے جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، عالم ربانی، عارف حقانی، سر چشمہ سلطانی، شہباز لامکانی، شیخ الاسانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محفل اقدس میں ہماری رات کے یہ لمحات گزر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ محفل ذکر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سبوں کو رب کریم سرکار غوث اعظم اور ان کے پورے خاندان کے تمام افراد کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پہلی بار ماں بدر کی سرزمین پر، بھایا بدر کی سرزمین پر محب گرامی عالی جناب احمد رضا بھائی کے وسیلے سے آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ آپ کو پا کر خوشی تو ہے، لیکن دل میں تھوڑا یہ رنج ہے کہ پہلی بار آیا ہوں، شاید عادت بتا دوں تو آپ کی گاڑی آگے چلنے لگی کہ میں اکیلے تقریر نہیں کرتا ہوں، پاک نشیب میں بولتا ہوں، آدھا ہم بولیں گے اور آدھا اب کون میرے ساتھ بولنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے دکھائے۔ دو چار ہاتھ نہیں اٹھے۔ حضرات دیکھیے، کوئی دنیاوی ناچ گان کی محفل نہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے بانی جلسہ کہ جنہوں نے اپنے یہاں شادی کے موقع پر کوئی دنیاوی ناچ گان کی محفل نہیں بلکہ ذکر غوث اعظم کی محفل کو منعقد کیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلہا دلہن کو شاد و آباد رکھے، بامراد رکھے، ایک و نیک بنائے، عزت اور عظمت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر محفل غوث اعظم کے علاوہ اگر کوئی ناچ گان کی محفل ہوتی تو بچوں کی بات چھوڑ دو، جوانوں کی بات جانے دو، 70-80 سال کے بڈھے بھی آگے بیٹھ کے چلانا شروع کر دیں، اور جب کسی ذکر نبی یا میلاد یا دینی جلسے میں ان کو لا کر بیٹھایا جائے تو چہرے پہ اتنے بل آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 دن کے بھوکے گھر سے میں بیٹھے تھے، پکڑ کے زبردستی لا کے بیٹھایا۔ لیکن یاد رکھو،
لوگوں وہ دنیاوی محفل میں چلانا اور بولنا کام نہیں آئے گا، آئے گا تو ذکر خدا، ذکر نبی، ذکر غوث کرنا کام آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم لوگ جب محفل کو درود پڑھنے کا کہتے ہیں تبھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں کتنا جوش ہے، کتنا دم ہے، کتنا کم ہے، اور اسی اعتبار سے پھر ہم لوگ اپنی تھیلی کا منہ کھولتے ہیں۔ حضرات اگر آپ نے ساتھ دیا تو بات بنے گی، ورنہ اپنا مال ہم اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی جملہ پسند آئے تو آپ کیا کہو گے؟ آواز کم ہے، بغداد تک کیسے پہنچے گی؟ تھوڑی آواز اور بڑھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں 4 مصروں کے ذریعہ آپ کا امتحان لے لوں اور پھر اپنی مضمون کی طرف آگے بڑھوں۔ اس میں اگر رپلائی آپ کا صحیح رہا تب تو بات اور آگے بڑھ جائے گی، اور اگر رپلائی نہیں ملا تو تاریخ کا وعدے کا انتظار بھی نہیں کروں گا، تاریخ بدلنے سے پہلے میں خود مائک چھوڑ دوں گا۔ رات بلند آواز سے غوث اعظم کے نام پر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ اب شعر ملاحظہ فرما لے، جی صاحب، حاضر کر رہا ہوں علماء کی ملوانوں کا تاریخ، اور چل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کوئی اللہ کے محبوب سا آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ آنے کے بعد پتا چلا کہ ایک بھی یہ گاؤں میں نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں بے حد خوشی ہوئی، ہاں بے شک، ورنہ یہ کیڑے دیمک کی کیڑوں کی طرح ہر جگہ پھیلے ہوئے رہے، لیکن اللہ علاقے کو سلامت رکھے۔ چل کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کے دل کی آواز یہی ہے، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، کہ کوئی اللہ کے محبوب سا آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اللہ کے محبوب سا آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، کوئی اللہ کے اللہ کے محبوب سا آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان جیسا بنایا ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، سبحان اللہ۔ چل کے کہہ دو سبحان، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے ان جیسا بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے ان جیسا بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، نور کے سانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے انہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور کے سانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے انہیں، ارے نور کے سانچے میں میں اللہ نے ڈھالا ہے انہیں، اس لیے سبحان اللہ، اس لیے سرور کونین کا سایہ ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سرور اللہ، کونین کا سایہ ہی نہیں، کوئی اللہ کے محبوب سا آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے ان جیسا، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے ان جیسا بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، بے شک، یعنی آپ کی گاڑی تیار ہے،
چل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یقیناً میں قلعے غوث سے تقریب شادی کی ابتدا جانتے ہو ذکر غوث کی محفل کی برکت کیا ہے؟ بے شک۔ ارے اگر کوئی جہنمی آ جائے تو جنت کا حقدار ہو۔ بے شک۔ اور سرکار بغداد کا نام ہاں سرکار مفتی اعظم ہند ہاں اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہاں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے غوث اعظم تیرے نام کا جو بھی تعویذ باندھے، ہاں، تیرے نام کا جو بھی تعویذ باندھے، سبحان جو بھی تعویذ باندھے نہ ہو اس کو کوئی خلل غوث اعظم۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام لے لو تو بلائیں بھاگ جائیں، ہاں، نام لے لو سبحان اللہ۔ مشکلیں ٹل جائے، نام لے لو بیمار ہو شفا پا جاؤ۔ تو تقریب شادی کی ابتدا وہی پیرانے پیر کی محفل اور پیرانے پیر کے ذکر سے کی جا رہی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار بغداد کے صدقے میں اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے صاحب جلسہ کہ جنہوں نے تقریب شادی کی ابتدا سرکار بغداد کے ذکر سے، تو اب وہاں اس فیملی میں جو بچے بھی پیدا ہوئے وہ بھی کوئی ڈانسر نہیں بلکہ غلام غوث اعظم بھی۔ بے شک بے شک۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور توڑ کے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، آنے کے ساتھ بانی جلسہ نے حالات ہم کو بتا دیے ہیں آپ کہ آپ کتنی دیر بیٹھتے ہیں کتنی دیر سنتے ہیں۔ جب تک آپ کی بیداری رہے گی وہاں تک ہماری تیاری رہے گی۔ ہاں اگر آپ کا جنریٹر کام کرتا رہا تو ہم اپنے کمپیوٹر کو 2-4-10 منٹ اور زیادہ چلا دیں گے، لیکن شرط ہے کہ جملے آپ کی طرف سے فوراً جواب میں آنے چاہیے، اور وہ جملے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، میرے لیے نہیں غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ نیت کر کے اٹھاؤ کہ اللہ ہم محبوب سبحانی کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہمارے جسم کو ہمارے ہاتھوں کو ذکر غوث کی برکت سے فالس کی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور طرف کے بولو، ہم ذکر غوث کریں گے، ذکر نبی کریں گے، اور تم سبحان اللہ کہہ کے ذکر خدا کرتے رہو۔ اگر کوئی دور کھڑا رہی کہ یہ بدماش سن رہا ہو، کہا سبحان اللہ کروا کے اپنی تقریر کامیاب کروا گیا، لیکن کہہ دینا جواب میں کہ یہ سبحان اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر خدا بھی ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے، اور اس کا فائدہ ہم کو کیا ملے گا؟ ان کو تو کچھ نہیں، یہ پوری زندگی تسبیح نہیں پڑھا تسبیح لے کے بیٹھ جائے، لیکن یہ لاکھ اللہ اللہ کر لے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، فائدہ ہے صرف غلامان مصطفیٰ کا۔ فائدہ اسی کو ملے گا جو نبی کے صحابہ کا وفادار، فائدہ اسی کو ملے گا جو نبی کی اہل بیت کا وفادار۔ شیر قبول کر لیجئے، بچل کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو تو میں بتاؤں، بولو ہاتھ اٹھا کے بول دو، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر نبی جو کرتے ہیں، آپ میری طرف رہیے، اس کو صحیح کرانا کام ہمارا ہے، ایسے تو ہر رات زندگی کسی سے پارا پڑتا رہتا ہے، آپ بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ مائک صحیح ہے، ورنہ مائک والوں کی عادت رہتی ہے جو بننے کے لیے مٹیریل آتا ہے نا وہی وہ جلسوں میں رکھتے ہیں، لیکن آج کا مائک ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ مائک کو بھی سلامت رکھے، مائک والے کو بھی سلامت رکھے، چل کے بول دو سبحان اللہ۔ ذکر
کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ارے محشر میں وہ رہیں گے، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث اعظم دستگیر کا دامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور قبول کر لیجیے، ارشاد ارشاد ہو۔ سرکار کا معجزہ ہے، اور وہ معجزے کو امام عشق و محبت نے بیان فرمایا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے۔ پھر اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بول دو، اور چل کے بول دو۔ ہاں دیکھیے اپلیٹا دھورا وغیرہ تو آنا زیادہ رہا، لیکن یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے لیٹ بلوایا ہے تو پورا بدلہ آج ہی لے کے جاؤ۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اب شعر قبول فرما لیجیے، مولائے علی کے لیے حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا، وہی معجزے کو میں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، لوٹا تو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا، لوٹا تو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا، کیا کہا کہ سورج کی دوستی ہے، سورج کی دوستی ہے میرے مرتضیٰ کے ساتھ۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو۔ ہم آخری شعر سنیں، ورنہ آپ کہو گے کہ تقریر کرنے آیا تھا کہ مشاعرہ پڑھنے آیا تھا۔ شعر کئی ایک ہے، کسی اور موقع پہ یاد دلانا تو کلام سے۔ آخری شعر، ہاتھ اٹھا کے بول دو۔ جتنے نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں ان کے دل کی تمنا اور خواہش کیا ہے وہ میں حاضر کر رہا ہوں۔ یہ آرزو ہے نعت نبی عمر بھر پڑھیں، یہ آرزو ہے نعت نبی عمر بھر پڑھیں، ہاں یہ آرزو ہے نعت نبی عمر بھر پڑھیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا حشر ہو، تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ۔ ذکر نبی
جو کرتے ہیں ذکر خدا کے میں شرمی وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. آگے والے ٹھیک ٹھاک ہے، پیچھے والے کنجوسی کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. دیکھو یاد رکھو، میری نگاہ سے تو آپ اپنے منہ کو چھپا لیں گے، لیکن جن کے ذکر کی محفل ہے، تاجدار بغداد، شہنشاہ بغداد، ملک البلاد، غوث پاک، اپنے قصیدہ غوثیہ کے ایک شعر میں جو ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخربلة على حکم اتصالی. سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کے تمام شہروں ایسے دیکھتا ہوں، ایسے آدھا جملہ ہم آدھا ایسے ہاں، تاکہ پھر اس علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا جلسہ ہو نا تو ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ ہی مائک پکڑ لیں. آج آپ کو آدھا مقرر بنا کے جاؤ تو سبحان اللہ اور طرف کے بول دو. سرکار بغداد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کے تمام شہروں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو. بولو جب سارے شہروں کو رائی کے دانے کے برابر دیکھ سکتے ہیں تو اے جلسے والو تمہارا چہرہ گربار گاہ غوثیت میں کیسا چھپا ہے. لہذا میرے لیے نہیں، سرکار بغداد کے نام پہ بولتے رہو. ہاں، ڈھیروں نیکیاں لیتے رہو اور تاجدار بغداد کی محفل ہے. ایک شعر سن لو، شعر فارسی کا ہے، میں اردو میں ترجمہ حاضر کروں. شاعر کہتا ہے محفل میں اولیاء کی، محفل میں اولیاء کی ایک لمحہ بیٹھنا بھی، ایک سیکنڈ. اور یہ اولیاء سے مراد کون بتاؤں؟ سرکار لال شاہ، سرکار محی الدین رزق اللہ شاہ ثالث کوڑی ناری. یا اولیاء سے مراد سرکار میرا داتار، سرکار شاہ عالم، قطب عالم، مقبول عالم، سرکار خواجہ دانا. اور آگے بڑھ جاؤ تو اولیاء سے مراد کون؟ تو سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی، سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری، سرکار بابا فرید گنج شکر، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، مونس بے کسا، شہنشاہ ہندوستان. بول دو نہیں بولو گے پھر پیچھے مارو. ہاں، ایسے ہندوستان کے شہنشاہ ایک نہیں ہزاروں مودی آ جائے، لیکن دیوان گانے خواجہ کو ہندوستان سے نکالنے کی لاکھ کوشش کر لے وہ خود شمشان چلا جائے، لیکن ہندوستان سے مسلمان کو نہیں نکال پائے. تڑپ کے بول دو، ہاتھ اٹھا کے بول دو. اگر علماء اجازت دے تو 4 مصرے قبول کر لو گے؟ محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں. احمد رضا بھائی آپ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، طلب کے کہہ دو سبحان اللہ. محبتوں کے ہنسی گلستاں میں رہتے ہیں، بہت سکون سے دارالامان میں رہتے ہیں، بہت سکون سے
دارالامام رہتے ہمارا بال بھی باقا نہ کر سکے گا کوئی. ارے ہم اپنے خواجہ کے ہندوستان میں چل کے کہہ دو سبحان اللہ. تو ولیوں سے مراد یہ سارے اولیاء ہیں. ان کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھو. شاعر کہتا ہے محفل میں اولیاء کی ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت. 100 سال کی عبادت سے بھی فضول کہائی. ان ولیوں کی محفل میں بیٹھو تو 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جائے. تو یہ تو پیروں کے پیر کی محفل ہے, ولیوں کے بادشاہ کی محفل ہے. ابے جب رعایا کی محفل کی برکت کا یہ عالم ہے تو بادشاہ کی محفل کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ تیار ہیں؟ ابھی ہم تقریر شروع ہی نہیں کی, ابھی تو صرف اپنا موڈ بنا رہے ہیں, کیونکہ کل رات کے جگے ہوئے تھے. ہم نے سوچا گاڑی میں سو لیں گے, لیکن اپریٹا اور جیت پور والوں نے گاڑی میں سونے ہی نہیں دیا. جہاں آنکھ بند ہو کہ کھٹ سے موبائل میں رنگ بجی. لہذا حضرات تھکا ہوا تھا, ابھی تک صرف ہم نے اپنی تھکن کو دور کیا ہے. اب گاڑی سٹارٹ کر دیں, بھاگ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو گھی شکر کھلائے. اب تصورات کی نگاہوں میں حضور غوث اعظم کے نورانی گنبد کو جمائیے اور دھیان اور کان ایک غلام غوث اعظم کی بات پر لگائیے. فکر نہ کریے گا, بہت جلد جلسے کو اختتام کی منزل پر لے گا. حضرات, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جامع اور مکمل کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا. کیوں نازل کیا قرآن؟ میں بولوں تو ممکن ہے کوئی میری بات کل صبح رد کر. یہ علماء کی بات کو بتایا جائے, ممکن ہے کوئی ان کی باتوں کو بھی ٹال دے. آؤ ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ قرآن اللہ نے تجھے کیوں نازل کیا؟ تو رب کی لاریب کتاب ایک جگہ پر ہمارے یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے, فرمان الہی سناتے ہوئے اللہ کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اے دنیا والو, پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رب فرماتا ہے میں نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا اور ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اس کو ہدایت بنا. قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے, قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. اب ہدایت کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لو تاکہ آپ کو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی. ایک انسان کو صحیح, اچھا, سچا, پکا رستہ بتانا, اسی کو ہدایت ہے. سمجھ گئے؟ تو قرآن آیا ہے صحیح راہ دکھانے, قرآن آیا ہے صراط مستقیم بتانے. اب جب قرآن ہدایت بن کر آیا
تو وہی ہدایت والی کتاب قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کی خوشی کے لیے. اسی قرآن کو پڑھو تو رب ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہو جاؤ. کہیں پر قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو جب میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے، چاہے شادی ہو، بچے کی ولادت ہو، نئے مکان کی ابتدا ہو، نئے کاروبار کی ابتدا ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو. رب فرماتا ہے میری طرف سے خوشی کا موقع ملے تو ڈانس پارٹی نہیں، ڈی جے لگا کے ناچنا کودنا نہیں. کافر تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، ایسے موقعوں پر میرا شکر ادا کرو. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ذکر غوث کی محفل کو اور قرآن کو پڑھو تو رب ارشاد فرماتا ہے ماں باپ کی تعظیم کرو، بچوں پہ شفقت کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، گناہ کے کاموں سے بچتے رہو. حضرات ایک کے بعد ایک قرآن کی آیت آپ پڑھتے جاؤ، بات آپ پہ واضح ہوتی جائے گی. لیکن یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کا حکم دیا، عبادت نہ کرنے والوں کے لیے سزائیں کیا وہ اللہ نے بیان کی تاکہ عبادت نہ کرنے والے اسے پڑھ کر سمجھ کر عبادت کرنے والے ہو جائیں، اور عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری بتائی تاکہ جو عبادت نہیں کرتے وہ بھی دیکھ لے کہ عبادت کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے. بول دو سبحان اللہ، اور تو کے بول دو. اب حضرات گناہ کے کام کرنے والوں کے لیے سزائیں وعیدیں بتائی، لیکن جہاں یہ ساری باتیں قرآن میں ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ جگہوں پر واقعات، قصص، حکایت بیان. کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ کے بندے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو آج خطبے کے بعد بھی کیونکہ جشن مسرت کے موقع پر جشن تاجدار بغداد ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت کی تلاوت کی جائے جس سے بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش ہو جائے اور ہماری وفاداری اور محبت کا حق بھی ادا ہو جائے. تو آپ کی حالت کو دیکھ کر میں نے قرآن کی ایک واقعے کی ایک آیت کی صرف ایک حصے کو تلاوت کیا. وہ کیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک واقعے کو بیان کیا. اب اگر حضرت سلیمان کے واقعے کو میں بتاؤں گا نا تو ایک بچ جائے گا اور آپ کہیں گے دیکھا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھارمتی نے کمبھا جوڑا. جشن غوث اعظم میں آیا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بول کے چلا گیا. نہیں صحیح، کیونکہ مقرر کے لیے سامعین مجسٹریٹ سے کم نہیں ہوتے. جس طرح نمازی مقتدی امام کے لیے مجسٹریٹ سے کم نہیں، اسی طرح سامعین مقرر کے لیے مجسٹریٹ سے کم نہیں. لہذا بیچ کی لمبی بات کو روک دوں، صرف اشاروں تاکہ جس سے آپ کے ذہن میں حضرت سلیمان کا واقعہ بس جائے. اور اگر تفصیل سے سننا ہو تو الحمدللہ میرے سیدھی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف علم کی یونیورسٹیاں بیٹھی ہوئی.
کل صبح آپ ان کی بارگاہ میں چلے جانا، یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ جب ملکہ بلقیس کے بارے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، کس نے بتایا؟ کوئی خادم نے نہیں، کوئی انسان نے نہیں، ایک چھوٹے سے پرندے نے۔ جی، کس نے بتایا؟ اس کا نام تھا ہدہد۔ کیا نام تھا؟ ہدہد پرندہ۔ اب آج تو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے اردو زبان دارالعلوم دیوبند میں آ کے سیکھی۔ کہو معاذ اللہ۔ ان کی بےایمانوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ حضور کے لیے لکھا کہ اردو زبان دارالعلوم دیوبند میں سیکھی، تو وہ مولوی لوگ میرے یہ چیلنج کو قبول کرے، کیا وہ بتائیں کہ یہ ہدہد کون سے دارالعلوم میں گیا؟ اس کو وہ دارالعلوم کا نام بتائے۔ نہ جس میں عقل ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، لیکن اڑا، دیکھ کے آ گیا، پورا رپورٹ دینے لگا۔ کہا حضرت وہ بادشاہ ہے، عورت ہے، اس کا ایک بڑا سارا تخت ہے۔ اور تخت کتنا تھا؟ یہ اسٹیج کتنا؟ ارے تخت کو سوراشٹر میں کیا کہتے ہیں؟ تختی بولتے ہیں؟ آپ حکمیں دیتے رہیے گا۔ نہیں، کیونکہ میں گجرات کا، آپ سوراشٹر کے، زبان میں کبھی فرق ہو سکتا ہے، میں بولوں کچھ، آپ سمجھو کچھ، کل صبح آپ اٹھ کے تشریح کرو کچھ۔ اسٹیج، منچ اور کوئی لغت ہے؟ اس کا ایک تخت تھا، اور یہ اسٹیج جتنا نہیں، 80 گز لمبا، کتنا؟ 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا۔ کوئی کھلے میدان میں نہیں رکھ گیا تھا سوراشٹر کے۔ 7 کمرے، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، ایسے 7 کمرے، 7 کمروں کے اندر پھر پردہ، پردے کے اندر دوسرا پردہ، اس میں تیسرا پردہ، 7 کمروں میں 7 پردے، اور پھر وہ تخت رکھا۔ لیکن وہ سورج کی پجاری تھی۔ ہدہد دیکھ کر آیا سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں، پورا رپورٹ دیا، کہا دیکھو ایسا ایسا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والا ایک پرندہ، کیا نام تھا؟ حضرت ہدہد۔ اب معراج کی رات کو یاد کرو، بہت قریب سے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ذہن دے رہا ہوں۔ معراج کی رات کو یاد کرو، وہ رات کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، اور قرآن نے اس بات کا یوں اعلان فرمایا کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت یاد آ، سرکار کے معراج کے سفر کو، اس کو محبت کا امام یوں کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ لوگ بھڑکتے ہیں، کہا کوئی ہم کو حضرت نہیں کہتا، یا اعلیٰ حضرت، کوئی ہماری تعظیم نہیں کرتا، اور پٹھان کی تعظیم، ارے اتنے ہی بڑے مرتبے کے ہونے والے تھے تو سید گھرانے میں ہوتے۔ تو حضرات میں کہوں گا کہ اگر اعلیٰ حضرت سید گھرانے میں ہوتے اور سید کو پالکی میں کندھے پہ اٹھاتے تو دنیا کہتی اپنی جماعت کو اونچا مقام بتا کے گیا۔ رب نے اسی لیے پٹھان میں بھیجا کہ پٹھان سید کو کاندھے پہ اٹھا کے بتا دے کہ یہ کاندھے پہ لوگوں کو نہیں، لوگ اس کو اپنے سروں پر اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ محبت، عشق محبت،
جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے نہیں کہا، سرکار تاج الشریعہ نے نہیں کہا، جانتے ہو کس نے کہا؟ بولو بھائی، ختم کر دوں؟ آگے والے تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ پیچھے والے نہیں سمجھ رہے کہا آپ لوگ؟ ختم کر دے بھیا، نہیں پوری کہا رہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام احمد رضا تقریر کر رہے ہیں، یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ٹھیک اسی انداز میں اسٹیج کے کونے میں لا وارثوں کا وارث، دیوا کا چاند، سرکار حاجی وارث کونے میں بیٹھے تھے، امام احمد رضا تقریر کر رہے تھے، پتا نہیں سرکار امام احمد رضا کا کون سا جملہ حضرت وارث پاک کے دل پہ اثر کر گیا، اور پتا نہیں وہ جملہ سن کر سرکار حاجی وارث عشق رسول کی پتا نہیں نہ جانے کون سی منزل پر فائز ہو، تو کیف کے عالم میں، وجد کے عالم میں بے ساختہ سرکار حاجی وارث نے کہا واہ اعلیٰ حضرت، نبی سے کہا جانے لگا اعلیٰ حضرت۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ حاجی وارث نے کہہ دیا تو ضروری ہے زمانہ کہے ان کو، تو میں کہوں گا آپ دیوا نہیں احمد آباد آ جاؤ، پاس میں جاؤ نا، تاکہ وہاں سے یہاں آپ کو بھاگ کے آنے میں تکلیف ہو۔ سرکار قطب عالم کا نام سنا؟ بولو بولو یار، سرکار شاہ عالم کے والد، حضرت سرکار قطب عالم تہجد کے لیے اٹھے، وضو کرنے جا رہے، ٹھوکر لگ گئی، فرمایا لوہا ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، لکڑ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اب جناب صبح دنیا اس کو دیکھ کے کہنے لگی یہ چیز نہ جانے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ولی کی زبان سے جو جملہ نکلے خلق خدا وہی کہے، قطب عالم نے کہہ دیا نہ جانے، اب صبح قیامت تک وہ پتھر، ارے یہ بھی کہتے ہیں نہ جانے کیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بابڑے بھی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا۔ جب سرکار قطب عالم نے پتھر کو کہا، حاجی وارث نے تو بشر کو کہا، تو جب حجر کو کہنا جائز ہے ولی کا جملہ، تو بشر کو کہنا حرام کیسے ہو جائے گا، منع کیسے ہو جائے گا؟ لیکن آؤ ذرا خانقاہ محررہ سے ایک شعر لے لیتے، سرکار نظمی میاں صاحب، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، شعر قبول کر لو۔ سرکار نظمی میاں نے اس بات کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، نزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، نزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، زندگی بھر کیونکہ اس نے کی تھی خدمت نور کی۔ ہم چلے تھے اعلیٰ حضرت کے شعر سے، معراج کے متعلق میرا امام کہتا ہے، اسرا پہ گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، تو ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ رات میں کہنا چاہوں گا کہ معراج کی رات کو یاد کرو، حضرت سلیمان نے کہا تھا پیچھے اس امام کے، کیا کہا تھا؟ پیچھے اس امام کے،
اور میرے اور آپ کے آقا رحمتی عالم نے فرمایا تھا میں امام اس قوم کا. سمجھ گئے؟ جب مقتدی کے بارگاہ سے ایک پرندہ فیض پالے، مقتدی کی بارگاہ سے ایک پرندہ ہدہد فیض پالے تو اس کے علم کا یہ عالم ہو. تو جس نے نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے راتوں دن صبح و شام ہر گھڑی دادم حیات فیضان رسالت حاصل کیا ہو، وہ صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، فاروق اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ عثمان غنی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ مولا علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ امیر معاویہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اے تو سبحان اللہ. تو آؤ میں عرض یہ کر رہا تھا ہدہد. اب یہ نام بتائیں ہم کو یہ کون سی کالج میں یا دارالعلوم میں گیا تھا. بابڑے ملے تو کہنا نہ بتا پائے تو ایک چلو پانی دینا کہ نہ اسی میں ڈوب ڈوب کے مرنا. رات المختصر گھڑی کی سوئیاں پھاٹ رہی. حضرت سلیمان نے سنا خط لکھا، کہا مسلمان ہو کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. عید کی لمبی بات سنو اور شان غوث اعظم کے قریب آپ کو لے آؤ. اب وہ ہدہد پرندہ لے کر خط گیا. ملکہ بلقیس سو رہی تھی، سینے پہ رکھ دیا، کونے پہ بیٹھ کے دیکھتا رہا. اٹھی خط پڑا، گھبرائی، وزیروں کو بلایا. اب پتہ نہیں سوراشٹر میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے بڑودہ میں بولی جاتی ہے. کیا کرتے کیا کرتے یعنی یہاں بھی ہے. ملکہ بلقیس تو اتنا نہیں، لیکن چیلے چپاتے وزیر. کہا نا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جنگ کے لیے آئیں گے تو اپنے جنگ کر لیں گے. لیکن ملکہ بلقیس آج کے پرائم منسٹر کی طرح جاہل نہیں. سمجھتا ہی نہیں، آدھا گھوڑا آدھا گدھا. سامنے آ لیا تو کھا لیا، پیچھے آیا تو کام سے اچھال دیا. آپ کی پریشانی کا احساس ہم کرتے ہیں. 500,000 بند کیا، ابھی تک لوگوں کی حالت خراب ہے نا. ملکہ بلقیس ایسی نہیں تھی. اس نے کہا نہیں، ناحق کسی کا خون بہانا جائز نہیں. پھر کام ان کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ تحفہ بھیجتے ہیں. اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمارا نذرانہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو قبول پیچھے والوں بولو قبول نہیں کریں گے. اب وزیر لے کے چلا ہیرے، چاندی، سونا، جواہرات کئی کچروں پہ لاد کر بھیجا. سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ واپس، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ. جب وزیر واپس لے کے گیا، ملکہ بلقیس نے کہا یقیناً وہ اللہ کے نبی ہے، اب تو ہم خود ان کی بارگاہ ان کی بارگاہ میں جائیں گے. ملکہ بلقیس تیار، لشکر تیار کیا. حدود آیا، آنے کے بعد بولا کہا سرکار وہ آ رہی ہے، اکیلے نہیں لشکر کے ساتھ آ رہی ہے. ادھر حضرت سلیمان نے جناتوں کو حکم دیا، یار پتل کا یہ کر دو، زمین ایسی بنا دو، چاندی سونے کی دیواریں بنا دو، کرسیاں سونے چاندی کی بناؤ. پھٹافٹ جنات بھاگنے لگے، کیونکہ آپ کی حکومت جناتوں پر بھی تھی. جاؤ خشکی تری کے سب جانوروں کو پکڑ لاؤ. خشکی تری کے جتنے یعنی دریا کے
जानवर थे, सबको बुलाया, कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ। वो क्या बादशाहत करेगी। लेकिन जब सब तैयारी हो गई, अल्लाह के रसूल सैयदना सुलेमान ने फरमाया कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले पहले कोई ऐसा है जो उसके वो तख्त को वहां से उठा के लाके यहाँ रख दे। और जानते हो कितनी दूरी पर थे हजरत सुलेमान? कोई ढोरा उपलेटा कर फासला थोड़ी था। जहां हजरत सुलेमान थे वहां से मलिका बिल्कीस का महल 2 महीने का रास्ता। कितना? आज भी यमन के म्यूजियम में वो तख्त रखा हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के आया। अब वहां तख्त क्या समझाने, फिर वहां एक पाकिस्तानी था, उसने कहा हजरत तख्त मत कहिए, अर्श अजीम पे। अर्श अजीम या ला लो, फौरन गाड़ी में बिठा के ले। आज भी तख्त रखा है। जब आज उसकी जज्ब देखने का आलम ये है तो उस जमाने में कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। अच्छा, हजरत सुलेमान की हुकूमत हवा पर भी चलती थी। सैयदना सुलेमान की हुकूमत हवा पर चलती थी। बोलो हवा को हुक्म देते तो तख्त उठा के ला के हवा रख देती कि नहीं? बोलो भाई, रखती कि नहीं? हवा तक ला देती। लेकिन हजरत सुलेमान ने हवा को नहीं कहा है मेरे साथियों में कोई ऐसा। यानी हजरत सुलेमान अपने साथियों की ताकत दिखाना चाहते थे, अपने उम्मतियों का पावर दिखाना चाहते थे। कुरान कहता है काल इफ्रीतु मिनल जिन। चाहे एक बात बताओ, कभी अगर ये हजरत बापू साहब के साहबजादे हुक्म दे, मैं बड़ौदा से निकला यहाँ आने के लिए, इन्होंने बुलाया, कहा अमीरुद्दीन के आने से पहले पहले उसके घर जाके फला चीज उसकी यहाँ उसके आने से पहले हाजिर कर दो, तो पहले मैं आऊंगा या जो इंसान यहाँ से लेने गया है वो आएगा? बोलो बोलो। अगर प्लेन से जाएगा ना तो भी नहीं आ पाएगा। 2 घंटा तो इमिग्रेशन में लग जाता है, 2-4 घंटा तो यही हो गए। बाहर निकलने में 1 घंटा, फ्लाइट का सफर देखो तो 1 घंटा। फिर भी फ्लाइट करते हम कार में, जहाँ पहले, अरे बोलो भाई। अब हजरत सुलेमान वो तो निकल गई आने के लिए। हजरत सुलेमान उसके निकलने के बाद कहते हैं उसके आने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ लाकर, तो आएगा कौन पहले? बोलो भाई, आप नहीं समझे रहे क्या मेरी बात? आने वाला जल्दी आएगा ना, बिल्कीस पहले आ जाएगी, तख्त लेने जाने वाला जाएगा। फिर 7 कमरे, वो जमाने में जीसीबी तो था नहीं, बुलडोजर तो था नहीं, एक धक्का लगाया दीवार गिरी इधर, वहां पहले एक दीवार तोड़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 7 पर्दे फाड़ो या हटाओ या निकालो, फिर वो तख्त को उठाओ और फिर लेकर आओ। तो इतनी सब मेहनत का काम 4 से 5 महीने का काम है। लेकिन हजरत सुलेमान फरमाते हैं उसके आने से पहले पहले। तो कुरान कहता है काला इफ्रीतो मिनल जिन, एक सर्कस जिन्नात खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? सर्कस जिन्नात खड़ा हुआ और उसने अर्ज किया हुजूर आपकी ये महफिल खत्म होने से पहले पहले। कुरान कहता है कि वो जिन्नात बोला आपकी ये महफिल खत्म होने से पहले पहले मैं वो तख्त को उठा के वहां से लाके यहाँ। हजरत सुलेमान फरमाते बैठ। कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तो उससे भी जल्दी चाहिए, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। हाथ उठा के बोल, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। अब कुरान कहता है जब हजरत सुलेमान ने यह फरमाया तो हजरत
حضرت سلیمان کے امت کے ایک ولی، حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی جن کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ. کیا نام تھا؟ حضرت آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے نبی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت آصف نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، یہ آپ کے آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے، آپ کے آنکھ کی پلک جھپکنے سے 1 گھنٹہ لگتا ہے نا پلک جھپکنے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ. حضرت آصف عرض کرتے ہیں یہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت کو وہاں سے اٹھا کے لا کے میں یہاں رکھ دیا. کیا قرآن نے ذہن دیا؟ جہاں ولی کی طاقت ختم ہو، جہاں جن کی طاقت ختم ہوتی ہے، جہاں جنات کا پاور ختم ہوتا ہے، وہیں سے امت سلیمان کے ولی کی قدموں کی عظمتیں. اب حضرت سلیمان نے اجازت دی تو قرآن کہتا ہے حضرت آصف بن برخیہ نے وہ کام کر دکھایا. اچھا سنو، حضرت سلیمان کی بارگاہ سے غائب بھی نہیں ہوئے، اٹھے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں رہے. اتنی دور سے 2 مہینے کی دوری پر تخت تھا، اس کو اٹھا کے لا کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے بولو نا یار رکھ دیا. جب حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کو اپنے دربار میں دیکھا تو قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان خوشی میں جھوم کر بولے. کیا بولے؟ قرآن ان جملوں کو بیان کرتا ہے کہ رب نے فرمایا قرآن میں کہ حضرت سلیمان نے کہا قال هذا من فضل ربی. ہاتھ اٹھا کے بولو، اب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے پاور والے، اختیار والے، اتنی طاقت والے ولی کو پیدا کر دیا. یہ تو حضرت سلیمان نے کہا، حضرت سلیمان نے کہا. کیا دیکھ کر؟ تخت لے آئے. تخت کی جگہ بولو نا یار، نہیں بولو گے تو میں ختم کر دوں. تھکے ہو؟ نہیں، زبردستی کا سودا نہیں، ملنے کا تب ہے مذاق کے دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہو. ہاتھ اٹھا کے بولو، سب ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا غوث سے ہاں، جیتا جاگتا ماحول بنا. تخت کی جگہ بدلی اور ایک وقت میں 2 جگہ حاضر ہو. دربار سلیمان میں بھی حاضر، بلقیس کے محل میں بھی حاضر. یہ 2 کرامت کو دیکھ کر حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میری امت میں ایسے با اختیار ولی پیدا کر. اب ہم حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے سیدنا سلیمان، حضرت آصف کی کرامت کو دیکھ کر حضرت آصف کو ایک وقت میں 2 جگہ حاضر آ کر تخت کی جگہ بدلنے کی طاقت کو دیکھ کر آپ نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اے سیدنا سلیمان، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ اٹھا کے بولو اے سیدنا سلیمان،
کہ اس نے امت رحمت عالم میں غوث اعظم جیسا بااختیار ولی پیدا کیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا حضرت آصف تو 2 جگہ حاضر تھے. حضرت آصف 2 جگہ حاضر تھے، لیکن غوث اعظم 2 جگہ نہیں، 72 مریدوں کے یہاں. چل کے بول دو سبحان اللہ. وہ 2 جگہ حاضر تھے، یہ 72 جگہ حاضر ہو. اور بھائیو دعوت تھی نا، بولو کائے کی دعوت دی تھی؟ تو سے بولو بہت سمجھدار. افطاری کی دعوت دی. جانتے ہو افطاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتاؤں؟ نہیں زور سے بولو. جانتے ہیں تو بتا دیجیے کس کو کہتے ہیں. روزہ کھولنے کو نہیں جناب. روزہ کیا کھولتے ہیں آپ؟ ایک کھجور پہ قناعت کر لیں گے، دے کیلا، دے سموسے، دے چیز، پورے دن کا کوٹا پورا کرنے کے بعد افطاری اس کو نہیں کہتے. سنو افطاری کس کو کہتے؟ آپ صبح سورج نکلنے سے لے کر صبح شام کو سورج ڈوبنے تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے دور رہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد جو بھی سب سے پہلی چیز، چاہے پانی ہو یا شربت ہو یا کھجور ہو، یہاں کسے کھولا جاتا ہے نا؟ جو بھی چیز آپ نے سب سے پہلے منہ میں ڈالی وہ صرف پہلے رکمے یا پہلے گھونٹ کو افطاری کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بعد میں جتنا بھی آپ کھائیں گے وہ افطاری نہیں ہے، وہ کھانا کہا جاتا ہے. سمجھ گئے افطاری کس کو کہتے ہیں؟ سرکار بغداد کو کھانے کی دعوت نہیں تھی. کس کی دعوت تھی؟ اچھا ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی اس علاقے میں ان کے گھر پہ 7 بجے روزہ کھلے تو ان کے بازو والے کیا 7:01 پہ، ان کے اور بازو والے کیا 7:02 پہ، تو چوتھے گھر والے کیا 7:04 پہ. ایسا تو نہیں ہے نا. پورے علاقے میں ٹائم ایک، پورے بغداد کا ٹائم، اور کھانے کی دعوت نہیں افطار کی تھی. ممکن ہے کھانے کی ہوتی تو 2 لقمے اس کے یہاں لے لیے، پھر بازو والے کے یہاں چلے گئے، پھر 2 اس کے یہاں لے لیے، پھر آگے بڑھ گئے. نہیں، کھانے کی دعوت نہیں تھی، افطار کی دعوت تھی. پورے بغداد میں ٹائم بھی ہے، لیکن مغرب کی نماز ہو. سبحان سبحان. پہلے کے لوگ تو ایماندار تھے، ہماری طرف تھوڑی نا. پتہ نہیں اپلیٹا اور سورات میں افطاری کیسی ہوتی ہے. حضرت اجازت دیں آپ تو ہم اپنے بڑودا کی افطاری بتا دیں. ہمارے یہاں عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر یہ بڑا سارا رومال عربی آتا ہے نا، اس کو ڈالیں گے کندھے پر کہ جناب نے روزہ رکھا ہے پتا. پھر بازار جائیں گے، سب کھانے پینے کا سامان خریدیں گے. جب 20 منٹ باقی ہوگی تو مسجد میں آ جائیں گے، رومال بچھائیں گے، اسی پہ سب جمائیں گے. اب کبھی سنترے کو دیکھیں گے، کبھی مسجد کی گھڑی کو دیکھیں گے، کبھی سفرجن کو دیکھیں گے، کبھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھیں گے، کبھی سموسے کو دیکھیں گے، بانگی کے منہ کو دیکھیں گے. اب 5 منٹ ہو باقی رہے گی تو اس میں اور بڑھ جائے گا. کبھی اس کو، کبھی گھڑی کو، کبھی اس کو، کبھی محسن کے چہرے کو. جب 1 منٹ باقی رہی کہا باقی صاحب اذان دو، کہا 1 منٹ باقی آ رہے، کہا تمہاری گھڑیال پیچھے. ٹائم نکلا، جیسے ہی اذان ہوئی یہاں دے کیلا، دے چیکو، دے سفرجن، دے سموسا، دے. امام صاحب آئے، کہا حضرت نماز کا وقت ہو رہا. کہا کیسے مولوی ہو، مسئلہ بھی معلوم نہیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھوک لگی ہو تو پہلے کھا لو، پھر بعد میں عبادت کرو تاکہ عبادت میں دن. کہا مطلب کا مسئلہ سب کو یاد رہتا ہے.
سرکار بغداد کو ذہن تیار ہے؟ سرکار بغداد کو افطار کی دعوت دی، مغرب کی نماز ہوئی، ایک شخص میدان میں خوشی سے جھومتا ہوا آیا، لوگوں نے کہا خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ، کیا کہوں، غریب تھا لیکن آج تاجدار بغداد نے میرے مقدر کو چمکا دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سرکار نے پہلے رمضان پہلے روزے کی افطار میرے گھر کی۔ دوسرا سن گیا، کہا رمضان میں جھوٹ بولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کہا کیوں؟ کہا میرے یہاں۔ تیسرے نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا نکل ادھر سے، میرے یہاں تھے۔ چوتھے نے کہا تم دونوں یہ جگہ چھوڑو ورنہ مقدس مہینے میں عذاب اترے گا۔ کیوں؟ کہا میرے یہاں۔ پانچویں نے کہا تم سب بھاگو ورنہ محلے میں عذاب نازل ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں کرتے 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 70 جنے ہو۔ کتنے؟ 70۔ 100 میں 30 کم، 50 اور 20، سمجھ گئے؟ 70 انسان۔ اب وہ کہتے میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں، وہ کہے تو جھوٹا تو جھوٹا۔ کہا چلو ایک کام کیا جائے، جھگڑنے سے بہتر یہ ہے تراویح کے وقت سے پہلے فیصلہ ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سرکار بغداد کا مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ نظامیہ، وہیں جا کر بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ کس کے یہاں۔ اب وہ 70 اور 70 پہنچے، کہا ہم 70 میں سے کس کے یہاں تھے؟ بچوں نے کہا تم سب جھوٹے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے ساتھ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور غوث اعظم کا دامن، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اب 2 پکش ہو گئے، جیسے الیکشن کے وقت ہوتا ہے نا، بھاجپا الگ کانگریس الگ، لیکن اپکش ان سے الگ۔ اب یہاں یہ پوزیشن ہو گئی، اب ایک طرف مدرسے کے بچے کہتے ہمارے ساتھ افطار کی، ادھر 70 کہتے ہمارے گھر کی۔ اب یہاں آواز گونجنے لگی، شہزادہ غوث اعظم تشریف لائے۔ مچک کے بول تو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول تو سبحان اللہ۔ کون؟ جنہیں دنیائے اسلام شہزادہ غوث اعظم، جانشین غوث اعظم حضور سرکار سیدنا عبدالوہاب جیلانی کے نام سے جانتے ہیں، سرکار بغداد کے سب سے بڑے صحابزادے۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر علماء اجازت دیں اور آپ سننا چاہتے ہو تو ایک منقبت کا شعر سنا دیتے ہیں، آپ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے شہزادے کی بارگاہ میں چلتے، شاعر کہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بندوں میں بول بالا عبدالوہاب کا ہے، کتنا یہ اعلیٰ رتبہ عبدالوہاب کا ہے، ولیوں میں بول بالا عبدالوہاب کا ہے۔ وہ تشریف لائے، کہا لوگوں چھپاؤ، یہ مدرسہ ہے، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر، یہاں قال اللہ قال رسول کی صدا گونجتی، یہاں شور و گل نہیں کیا جاتا۔ معاملہ کیا ہے بولو؟ سب نے دعویٰ کیا، کہا میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں، سرکار عبدالوہاب فرماتے سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے۔ بچوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ کہا سچ ہے، کہا تم اکو ٹیروں نے بولی بول لی، اب میری بھی سنو گے؟ کہا ہاں، کہا میرے یہاں بھی تھے۔ اب حالت اور خراب، لیکن سرکار عبدالوہاب نے فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تم ایسے نہیں سمجھو گے، پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا۔ گئے اپنے والد کی بارگاہ، غوث اعظم کی بارگاہ، حضور چلو ورنہ وہ میرے یہاں کر کے مار جانیں گے دوسرے۔ سرکار بغداد باہر آئے، کہا ایک کام کرو، وضو کرنا ہے پانی لے کر آؤ۔ نیم کا جھاڑ تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے، سمجھ گئے نا نیم کو جھاڑ کیا کہتے ہیں؟ لیمڑا، ہاں لیمڑے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب تو سمجھ گئے نا،
लिबड़े के नीचे बैठ गए, वुजू फरमाना शुरू किया, हाथों को धोया, कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया, एक मर्तबा चेहरे अक़दस पे पानी डाला। बोलो बोलो, और क्या चेहरा था गौसे आजम का, बदल के बोल दो सुभान अल्लाह। किसी और मौके पे याद दिलाना तो चेहरे गौसे आजम बताऊंगा, लेकिन आज एक शेर कबूल कर लो, बदल के कह दो सुभान अल्लाह। आप महताब भदोही का शेर हाजिर कर रहे हैं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। है चांद फातिमा का गौसुल वरा का चेहरा, गौसुल वरा का चेहरा है चांद फातिमा का गौसुल वरा का चेहरा, और आका हसन के जैसा, आका हसन के जैसा गौसुल वरा का चेहरा, गौसुल वरा का चेहरा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। आप आगे, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी नहीं है, यहाँ ठंडी ज्यादा है। लिमड़ी के बाद हम भी लिमड़ा हो गए, हालत खराब हो गई, लिहाजा मैं बार बार हाथ इसीलिए उठवाता हूँ कि आप ठंडी में कहीं सुन न जाए, हिलते डुलते रहिए, ठंडी उड़ती रहे। गौसे आजम के नाम पे बोलोगे तो ईमान की भी गर्मी पैदा हो जाएगी। एक शेर और सुन लीजिए, मचल के कह दो कि महशर में देखते ही, महशर में देखते ही हमको सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। महशर में देखते ही हमको सुकून मिलेगा। क्या देखते हैं? ख्वाजा पिया का चेहरा, ख्वाजा पिया का चेहरा, और गौसुल वरा का चेहरा, गौसुल वरा का चेहरा। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, चेहरे पे एक मर्तबा पानी डाला, एक मर्तबा पानी डाला, दूसरी मर्तबा हाथ के चिल्लू में थोड़ा सा पानी लिया, नीम के दरख्त की तरफ, नीम के दरख्त की तरफ फेंक दिया, और कहा बगदाद वालों आंखों को खोलो, नीम के दरख्त को देखो, हर पत्ती पे देखो। नीम के दरख्त का एक पत्ता 1-1.5 फुट का होता है, तो अरे बड़े समझदार हैं। हाँ, पीछे तक वालों ने जवाब दे दिया, बड़े समझदार है, कहा कि पीछे आएगा, तो पहले से इशारा कर दिया कि इतनी छोटी पत्ती, लेकिन जब बगदाद वालों ने देखा तो नीम के दरख्त की हर पत्ती पर गौसे आजम मौजूद नजर आया। सिर्फ गौसे आजम नहीं, आपके चेहरे से पानी के जो कतरे, जो टीपे जमीन की तरफ गिर रहे थे, वो पानी के कतरात भी हर नीम के दरख्त की पत्ती पे नजर आ रहे थे। सरकारे बगदाद ने फरमाया, जो अब्दुल कादिर एक वक्त पर नीम के दरख्त की हर पत्ती पे हाजिर हो सकता है, वो 72 के घर हाजिर हो जाए तो कौन से ताज्जुब की बात है। आप उठा के बोल दो। एक शेर हजरत जमील बरेलवी का आला हजरत के कादिम है, फरमाती है, खुदा के फज़िल से हम पर है साया गौसे आज़म का। साथ में मिलकर पढ़ोगे तो तकलीफ नहीं होगी। आप पढ़ोगे, पढ़ो। खुदा के फज़िल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। एक वक्त में सत्तर मुरीदों के यहाँ का
समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा। हजरत आसिफ तो दो जगह हाजिर, और ये दो जगह नहीं, वो 13 जगह हाजिर, और उन्होंने तो तख्त की जगह बदली, लेकिन सरकारे बगदाद तख्त नहीं, लोगों का वक्त बदल दिया। सुभान अल्लाह। हालांकि रिवायत में इतनी नहीं लाने वाला था, लेकिन टाइम बहुत है। और अगर है, अरे आप तो इशारा करके छोड़ दोगे हजरत हमको बड़ौदा पहुंचना और सौराष्ट्र की ठंडी से हाथ जोड़े। अभी कुछ दिनों पहले हम 2 दिन थे जामनगर और जूनागढ़। हजरत काजी गुजरात हजरत सैयद सलीम बापू मौजूदगी में ही जामनगर में बोले, कहा रुक जाइए। हमने कहा नहीं, हम जूनागढ़ जाके सोएंगे, नमाज फजर वहीं पढ़ के। इजाजत है? बापू ने कहा जाइए। जनाब 3 बजे निकले, जूनागढ़ पहुंचे हैं सुबह 9:30 बजे। हमने कहा आप कान पकड़े, ठंडी में कभी सौराष्ट्र का प्रोग्राम नहीं, ये जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ भी यही रहा, लिमड़ी तक कोई एहसास नहीं, बिल्कुल गाड़ी के कांच खुले रखे हैं। पता नहीं सौराष्ट्र वाले बर्फ जमाते हैं, बर्फ बनाते हैं, वही समझ में नहीं आता। दोनों करते हैं, साथ में खाते भी होंगे, इसीलिए ठंडक ज्यादा। अल्लाह ताला आपकी ये ठंडक को दूर करे और ईमानी गर्मी पैदा करे। जब ईमानी गर्मी पैदा होगी तो नबी के वफादार तुम बन जाओगे, नबी के सहाबा के वफादार बन जाओगे, अहले बैत के वफादार बन जाओगे, औलियाए किराम की वफादार बन जाओगे। तो वो वाकया किसी और मौके पर सुनिएगा। चलते चलते इशारे की जबान। एक और करामतें सरकारे बगदाद सुन लो, हाथ उठाओ। बगदाद की सरजमीन है, सरकारे बगदाद अपनी मसरत पर बैठे। एक मियाँ बीवी का जोड़ा आया। आने के बाद खानकाह शरीफ के दरवाजे पर खड़े हो, इजाजत तलब। सरकारे बगदाद ने फरमाया अंदर आओ। दोनों मियाँ बीवी हाजिर हुए, सलाम मोहब्बत पेश किया, जवाब मिल गया। सरकारे बगदाद फरमाते हैं कैसे आना हुआ? कहा हुजूर शादी को कई साल गुजर गए, कई साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक औलाद नहीं। एक से एक हकीम को बता दिया, एक से एक तबीब को बता दिया। जिस वली के बारे में सुना हर वली की बारगाह में गए, जिस कलंदर जिस मजदूर के बारे में सुना उनकी बारगाह में हाथ। कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टरों ने कहा कि अच्छे से अच्छा इलाज कर दिया, लेकिन अब हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं। कहा ये तो हकीमों का जवाब था, वलियों ने क्या कहा? वलियों ने क्या कहा? कहा फला बुजुर्ग की बारगाह में गए, उनकी बारगाह में गए। कहा वो नाम मत बताइए, क्या कहा वो बताइए। कहा सब वलियों ने, मस्तों ने, कलंदरों ने, मजदूबों ने यही कहा कि तुम्हारे यहाँ औलाद कभी भी नहीं हो। फरमाया क्यों? कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये बे औलादी तकदीरे मुबरम में लिखी। किसमें लिखी है? तकदीरे मुबरम। तकदीर की 3 किस्में। पहली, अब वो बात में सुनिएगा डिटेल्स। पहले नंबर की तकदीर है ना, माँ बाप की दुआ से बदल सकती है। दूसरी तकदीर वो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब बंदे वलियों की दुआ से। लेकिन तकदीर मुबरम में अल्लाह ने जो लिख दिया वो कभी नहीं बदला जाएगा। अगर तुम किसी वली की बारगाह में दुआ कराने भी जाओगे ना, तो अल्लाह ताला उसको फरमा देगा, ऐ वली, ऐ मेरे बंदे,
تو فلاں میرے بندے کے حق میں اس بارے میں تو دعا مت کرنا ورنہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تقدیر مبرم میں لکھی۔ سب ولی سلندر بول دیے، کہا تقدیر مبرم میں بے اولادی لکھی ہے، اولاد نہیں ہو۔ کہا پھر، کہا حضور اب آپ کی بارگاہ میں اب آپ کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کے در کی اور آپ کے گھر کی شان یہ ہے کہ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب بھی نہیں بولو گے؟ ادھر دیکھیے، ہاں جی ہاں بالکل، یہ مراقبے کی جگہ نہیں ہے، یہ جل سکا ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، دلت کے بول دو۔ ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے۔ ہاتھ اٹھا کے غوث پاک کے نام کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا سب نے نہ کہا، آپ کی بارگاہ میں فرمایا بیٹھو۔ کیا کہا؟ سرکار بغداد وہیں بیٹھے بیٹھے مراقبے میں تشریف لے گئے۔ کہاں؟ مراقبہ کیا، آنکھ کھولی، مسکرائے۔ میاں بیوی کے جوڑے نے کہا کیا ہوا سرکار؟ کہا ولیوں نے جو کہا ہے بات صحیح ہے۔ کہا مطلب؟ کہا اللہ نے تقدیر مبرم میں تمہاری بے اولادی لکھ دی ہے، اب بدل تقدیر مبرم کو کوئی بدلوا؟ لیکن غوث اعظم اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ میری دعا تقدیر مبرم کے لکھے ہوئے کو بھی بدلواتی۔ سارے سلسلے کے ولی سنو جملہ، چاہے چشتی سلسلے کے ولی ہو، نقشبندی سلسلے کے ولی ہو، سہروردی سلسلے کے ولی ہو، رفاعی سلسلے کے ولی ہو، مداری سلسلے کے ولی ہو، اشرفی، رضوی، نوری، برکاتی سلسلے کے بزرگ ہو، ابو العلائی، نظامی، صابری، فریدی، حبیبی، سلیمانی، کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہو، ہم سارے سلسلوں کے سارے ولیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن جو بلندی، جو مقام، جو رفعت، جو عظمت، جو بلند اعلیٰ مقام ولیوں میں اللہ نے غوث اعظم کو دیا ہے، وہ نہ کسی ولی کو ملا تھا نہ صبح قیامت تک مل۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا؟ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم۔ آج وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو لے چلتا کہ ولیوں نے غوث اعظم کے لیے کیا کہا۔ ہم ان جاہلوں میں سے نہیں ہیں
کہ زبردستی کے ٹائٹل چھپوائے کہ یہاں کے فاضل ہے وہاں کے فاضل ہے، پھر خود کے بھاشن میں کہتے ہیں ہم کیا ولیوں کی عظمت کو سمجھیں گے، نہیں تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے وہی یہ عظمت میں کم ہے وہ عظمت میں زیادہ ہے۔ اب ان کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کون سے ان کی بات پہ عمل کیا جائے۔ کبھی تو کہتے ہیں سب سر کے تاج ہے، لیکن پھر کہیں گے نہیں عظمت میں وہ بڑے ہیں یہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے کہنے کو مانتے ہیں، سارے ولی ہمارے سر کے تاج، لیکن غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار، اللہ نے مقام دیا ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں ولیوں نے صحیح کہا، تمہاری بے اولادی تقدیر مبرم میں لکھ دی گئی ہے، لیکن اب سرکار بغداد نے ہاتھ اٹھائے، بولتے رہے کیا اللہ یہ جو میرے سامنے میاں بیوی کا جوڑا بیٹھا ہے، کیا اس کا نام یہ بیوی کا نام یہ، کیا ان کے یہاں ایک لڑکا دے دے۔ غیب سے آواز آئی عبدالقادر تقدیر مبرم میں دیکھ چکے ہو پھر کیوں دعا کرتے ہو، اولاد نہیں ہے۔ پھر سرکار بغداد کہتے اللہ ان کے یہاں 2 بیٹے دے دے۔ پھر غیب سے آواز آئی عبدالقادر ایک یہاں نہیں تم 2 کہتے ہو، پھر دعا کیے اللہ ان کے یہاں 3 بیٹے دے دے۔ پھر آواز آئی عبدالقادر تقدیر مبرم میں دے چکے ہو، ایک نہیں تم 3 لڑکی نہیں لڑکے مانگ رہے ہو، یا ایک نہیں ہے۔ پھر دعا کرتے اللہ ان کے یہاں 4 بیٹے۔ پھر یہی آواز آئی، پھر سرکار بغداد دعا کرتے ہیں اللہ 5 بیٹے دے۔ پھر یہی آواز آئی، پھر سرکار بغداد دعا کرتے اللہ 6 بیٹے دے دے۔ پھر آواز آئی تو عرض کرتے ہیں اللہ دعا عبدالقادر کر رہا 7 بیٹے دے۔ رب کی رحمت نے دیکھا کہ یہاں ایک نہیں ایک بڑھتے بڑھتے 7۔ رب کی رحمت نے جواب دیا عبدالقادر اس کی تقدیر میں ہم نے بے اولادی تقدیر مبرم میں لکھ دی تھی، لیکن اب تم نے دعا کر دی ہے تو جاؤ ہم نے اس کی تقدیر مبرم میں لکھے ہوئے کو بدل دیا اور تمہاری دعا سے اس کے یہاں ہم 7 بیٹے عطا۔ حضرت آصف نے تو تخت کی جگہ بدلی تھی، غوث اعظم لوگوں کے وقت کو بدلنا ہے۔ وقت کو بدلنا آسان ہے، مقدر کو بدلنا مشکل ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور غوث اعظم کا نام ہے، حضور غوث اعظم کا نام ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی قسمت پر ناز کرے اتنا کم ہے۔ بولو بولو کہ ہم نے اپنا پیر ان کو بنایا کہ جو تخت نہیں لوگوں کے وقت بدلا، جو 2 جگہ نہیں 72 جگہ حاضر رہی۔ اے سیدنا سلیمان آپ نے حضرت آصف کی کرامت اور اختیار کو دیکھ کے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، تو ہم بھی غوث اعظم کی کرامت کو دیکھ کر کہیں گے قالا ھذا من فضل ربی، کہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں غوث اعظم جیسے با اختیار ولی کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، انہی کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم تو یہی کہیں گے اپنی قسمت کے بارے میں کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اللہ یہ نسبت کو دنیا میں بھی سلامت رکھے اور حشر میں بھی سلامت رکھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اب میں یہ علماء کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ نہیں ہے سنبھلتا یہ میرے سنبھالے، یہ مجمع یہ مائک
تمہارے حوالے یا تمہارا علاقہ تمہارے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صلاۃ